بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ تعمیری حیات الحیوان میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے ملاقات کی اور اس کے مہمان ہوئے۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اپنی حیثیت کے دوران خاطر تواضع کی۔ وہاں سے چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اگر تم ہم سے کچھ چاہتے ہو تو ہم دعا کریں تاکہ تمہاری مراد پوری ہو۔ اس نے کہا، خدا سے دعا کریں کہ مجھے ایک اونٹ عطا کرے، اس سے میں اپنی ضروریات زندگی رکھ کر سفر طے کر سکوں، اور چند بھیڑیں جس کے دودھ سے میں استفادہ کر سکوں۔ پیغمبر سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، پھر اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کاش اس کی ہمت بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کی طرح بلند ہوتی۔ یہ ہم سے کہتا ہے کہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی نیکیاں طلب کریں۔ صحاب نے طلب کیا، یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کی ضعیفہ کا کیا قصہ ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے شام کی طرف جانا چاہا تو راستہ بھول گئے، بہت جستجو کی مگر کوئی پتہ نہ چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے کہ پہلے کی طرح پھر کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اپنے اصحاب کو جمع کر کے پوچھا کہ تم لوگوں نے کہیں مصر کے لوگوں سے کوئی وعدہ تو نہیں کیا ہے؟ اگر ہم اس شہر سے چلے جائیں تو وعدہ خلافی ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو انہوں نے مصر والوں سے خواہش کی کہ جب تم شام جانا تو میرا جنازہ ساتھ لے کر جانا اور میرے باپ یعقوب کے پاس دفن کر دینا۔ ہمارے اجداد نے قبول کر لیا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مصر واپس چلو اور اپنا وعدہ پورا کرو، ورنہ اس پریشانی سے کبھی نجات نہیں پا سکتے۔ تمام لوگ مصر واپس ہوئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جس سے بھی قبر یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، اس نے اپنے بے خبر ہونے کا اظہار کیا۔ کسی نے کہا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو کہتی ہے، میں جانتی ہوں کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بلوایا۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کا آدمی اس عورت کے پاس پہنچا، اس کو اس واقعے کے بارے میں بتایا تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے علم کی ضرورت ہے تو میرے پاس آئیں، کیونکہ تقاضا علم یہی ہے۔ یہ پیغام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو تصدیق کی اور اس عورت کی بلند ہمتی پر تعجب کیا۔ پھر خود اس عورت کے پاس آئے تو جناب یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں پوچھا۔ تو عورت نے جواب دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، علم ایک قیمتی چیز ہے، کئی سال سے میں نے اس کو اپنے سینے میں چھپا کر رکھا ہے۔ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گی جب تم میری 3 باتیں مان لو گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی حاجتیں بیان کرو۔ اس عورت نے کہا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میری جوانی واپس پلٹ آئے، دوسری یہ کہ آپ مجھ سے نکاح کریں، اور تیسری یہ کہ مجھے آخرت میں بھی آپ کی ہم شریکہ بھی شرف ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کی بلند ہمتی پر، جو کہ اپنی ان خواہشات سے دنیا اور آخرت کی سعادت چاہتی تھی، تعجب کرنے لگے اور خدا سے دعا کی تو اس عورت کی تینوں دعائیں قبول ہوئی۔ اس وقت اس عورت نے جناب یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں یہ بتایا کہ جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو کہ مصریوں نے ان کی قبر کے بارے میں اختلاف کیا۔ ہر محلہ چاہتا تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام کی قبر ہمارے محلے میں بنے۔ اختلاف اتنا بڑا ہو گیا کہ تلواریں چلنے لگی۔ اختلاف دور کرنے کے لیے طے پایا کہ جناب یوسف علیہ السلام کا جسم اطہر ایک سنہری تابوت میں رکھ کر اس کے سوراخ بند کر دیے جائیں اور دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے، تاکہ دریائے نیل کا پانی قبر حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر سے گزر کر ہر جگہ پر پہنچے، تاکہ لوگ قبر کے اس فیصلے سے استفادہ کریں۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر دکھائی۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے تبوک حضرت یوسف علیہ السلام کا نکال کر بیت المقدس سے 6 فرسخ دور
وہ جگہ خلیل مقدس کے نام سے مشہور ہے۔ قبر جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس دفن کر دیا۔ صدام ابن ابی فراس لکھتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو سعد ان کی عیادت کے لیے گئے۔ سلمان فارسی رونے لگے۔ سعد نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سلمان نے جواب دیا کہ میں دنیا کی لالچ اور اس کی محبت میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ ہم لوگ اس دنیا سے اتنا توشہ سفر اختیار کریں اس طرح سوار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں میں نے اندازے سے زیادہ تصرف نہ کیا ہو۔ سعد نے کہا اس وقت میں نے سلمان فارسی کے کمرے میں چاروں طرف دیکھا، صرف ایک لوٹا، پیالہ اور تشت نظر آیا، اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دائن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تو اپنے گدھے پر سوار ہو کر تنہا چل دیے۔ دائن کے لوگوں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ دائن کا حاکم جس کا نام سلمان فارسی ہے وہ یہاں آ رہا ہے۔ ہر جگہ کے لوگ استقبال کے لیے سریرا آ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر گزر گئی مگر کوئی نہ آیا، یہاں تک دیکھا کہ ایک شخص گدھے پر سوار ہے اور شہر کی طرف آ رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ تم سے امیر مدائن کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ تو سلمان فارسی نے پوچھا امیر مدائن کون ہے؟ جواب ملا سلمان فارسی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے جواب دیا کہ میں امیر کو تو نہیں جانتا، البتہ سلمان فارسی میں ہوں۔ یہ سن کر سب نیچے اتر آئے اور اپنے اپنے گھوڑے سلمان فارسی کے خدمت میں پیش کیے۔ جناب فارسی نے کہا میرے لیے یہی گدھا بہتر ہے۔ جب شہر پہنچے تو لوگوں نے دارالامارہ میں لے جانا چاہا۔ جناب سلمان فارسی نے منع کیا اور کہا کہ میں امیر نہیں ہوں کہ دارالامارہ میں جا کر رہوں۔ ایک دکان کرائے پر لے کر اس کو اپنا مسکن بنایا اور لوگوں کے درمیان حکومت کرنے لگے۔ ان کی ضروریاتی زندگی میں ایک کھال تھی جس پر وہ بیٹھتے تھے، ایک لوٹا طہارت کے لیے اور ایک عصا بھی ساتھ لائے تھے، اس پر وہ راستے میں عطیہ کیا کرتے تھے۔ اتفاق سے اس شہر میں ایک دن زبردست سیلاب آ گیا۔ تمام لوگ اپنے مال و دولت، بیوی بچے اور اپنی جان سے بہت زیادہ خوف زدہ تھے اور فریاد کر رہے تھے۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ سے اٹھے، کھال کو اپنے کندھے پہ ڈالا، ایک ہاتھ میں لوٹا اور دوسرے ہاتھ میں عصا، غیر خوف و خراش کے راہ نجات اختیار کی۔ اس وقت کہتے جاتے تھے کہ ایسے پرہیزگار اور کم مایہ لوگ جو دنیا سے محبت نہیں رکھتے روز قیامت نجات پائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔